فرمایا وہ مانگے تو جواب آئے تو دیکھ نہیں سکتا، اور یہ سوئے ہوں تو رب کہے جاؤ بلا کر لاؤ ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ پھر کسی بدبخت کو یہ خیال آئے جناب، اور عمل کی اس کو کڑی چڑی ہوئی ہے، پریشر ہے عملوں کا، ہم عمل کر رہے ہیں، میں پرا مار تیرے منہ پہ مارے جائیں گے عمل تیرے، تو کیا سمجھتا عملوں کو؟ اس سے جیتے گا تو؟ ایمان درست رکھ اپنا، ایمان درست رکھ اپنا، اور ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے احترام مصطفیٰ کا۔ دین کا ادب وہی کرے گا جو دین والے کا ادب کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، چلیے اللہ ملاقات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس میں بڑی لطافت ہے۔ کیا تو ملاقات تو وہ کرنا چاہتا ہے کہ جو جہاں ہے وہاں پہ وہ دیکھ نہیں سکتا، ملاقات کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے؟ بتاؤ نا، تو کیوں کہا کہ آئیے اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے؟ یہ صرف نبی پاک کی عظمت ظاہر کرنے کا، یہ خاص بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہہ کہ آئیے فلاں چلیے، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جو یہاں نہ ہو۔ جی میرا دوست مجھے فون کرے گا کہ فلانے شہر آ جائیے، کیوں آ جائیے؟ کہ یہاں ہم وہاں نہیں ہیں جہاں آپ ہیں، تو اب چلے آئیے تاکہ ملاقات ہو جائے۔ تو جہاں حضور آرام فرما رہے تھے اللہ یہاں نہیں تھا، پھر کیا ضرورت تھی اٹھانے کی جگانے کی؟ وہ یہاں ہی دیکھ لیتا، معلوم ہوا یہاں ہی دیکھ لیتا، دیکھتا رہتا ہے ہر وقت، کہتا نہیں اللہ دی یرا کا ہی نہ تقوم، جب تو کھڑا ہوتا ہے حبیب تیرا رب تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جب تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا نماز کے اندر ہے، قد نرا، تیرا یہ دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ اور کون ہے جس کو اللہ اکیلا کر کے کہے کہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک حفظ قرآن ہم نے بھی کیا ہے، کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے، اللہ جس کو کہہ رہا ہے میں تجھے ہی دیکھ رہا ہوں۔ پوری کائنات میں اکیلے آمنہ کے لال ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے حبیب تو کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے، تو سجدے میں جائے تو تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا ہے، تو نگاہیں پلٹتا ہے نماز میں تو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا انکا بِأَعْیُنِنَا، ہم تجھے دیکھتے کیا ہے؟ تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے، تمہاری آنکھوں میں بستا ہے ابھی، دیکھا تو دیکھ رہے بھی تو ہے، تھوڑا دور ہو، انکا بِأَعْیُنِنَا، تو قدرت کی آنکھوں میں بستا ہے ابھی، اور کون ہے سبحان اللہ؟ اب کون ہے انکا بِأَعْیُنِنَا جسے اللہ کہے؟ ہے کوئی دنیا میں کوئی نظر آتا ہوتا قسم خدا کی سنیو تو ہم ضرور بتا دیتے آپ کو، کیوں کہ ہم کو جھوٹ کی وکالت نہیں کرتے، کوئی چیز چھپانے کا مطلب کوئی نہیں۔ حضور کے بغیر اگر کسی کا درجہ انکا بِأَعْیُنِنَا کا ہو نا تو اللہ کی قسم بتا دیں، ہم آپ کو ممبر پر بیٹھے ہیں، اس کا بھی بہت احترام ہے ہمیں، نسبت اس کی بہت اونچی ہے نا، جو لکڑی کا ہے کہ یہیں سے بنوا لی آپ نے، لیکن یہ لکڑی جب چڑ جائے تو کچھ کام اس کی نسبت ہو جاتی ہے، آپ سمجھے نا؟ اسی کو نہیں سمجھے بابڑے آج تک کہتے رہتے جی فلانی لکڑی ہے جی فلانی ہے جی، اس کو ہم اس کی حقیقت پر غور کریں گے، یہ بنی کس سے ہے؟ میں نے کہا او پگلا، بنی جس سے بھی ہے، لیکن جب بننے کے بعد اس کو نسبت ہو جائے تو یہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال ریز سین شین صاد داد پرانا بات آسا قاری حضرات کا۔ اچھا کوئی دنیا کا عالم مفتی فقیہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ الف بات آسا کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ یعنی پٹی لکھی ہوئی ہو الف بات آسا جیم ہا خا، تو دنیا کا کوئی مفتی مجھے یہ بتائے کہ اس کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے ناجائز ہے؟ لگا سکتے ہیں، لیکن یہی حرف جڑ کے جب اولئک علی ھدی من ربہم بن جائیں تو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہتے جی حضور کس سے بنے؟ حضور کا ابا کون تھا؟ سرکار کے اماں ہے، سرکار کا وجود ہے، سرکار کا خون ہے۔ میں نے کہا سب باتیں ہیں، لیکن جب سب چیزیں جڑ کے محمد بن گئی اب بغیر وضو ان کا نام بھی نہیں لینا، اب آدم کے بغیر ان کا نام نہیں لینا۔ کیوں؟ الف بات آسا جیم ہا خا سے ہی تو قرآن بنا ہے۔ اکیلے اکیلے کو ہاتھ لگا سکتے ہو، جڑ کے جب کلام بن جائے تو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔
نسبت کا فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں سنیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیے چلیں، جبریل جاؤ میرے حبیب کو لاؤ. تو کیوں لائیں؟ قدشتہ کا اسے شوق ہے تو شوق پورا کرے جہاں تو پڑتا ہے. جی سبحان اللہ. بات سمجھ نہیں رہے ابھی آپ؟ اللہ کو شوق ہے، جی میں شوق ہے تو دیکھیں. کوئی پڑتا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے؟ کہا نہیں، ایسے ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے حبیب کی عظمت کیا ہے؟ آج کچھ اس طرح ہم نے ملنا ہے کہ دنیا پہ روڑا ہو جائے پوری، ایک پتا چل جائے کہ ہمارے حبیب کی عظمت کیا ہے. یہ مسئلہ خاص سمجھنے والا ہے، ورنہ ان کو شوق ہے تو دیکھیں جی، اٹھائے وہ، جگائے وہ، بلائے وہ جو وہاں نہ جا سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو. تو جب وہ وہاں بھی دیکھ سکتا ہے تو پھر اٹھانے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مانگے دیدار نہ ملے لن ترانی کہہ دیا جائے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. اہل اسلام یہ ہیں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ، جن کی عظمت عالیہ کی طرف صرف ایک میں نے اشارہ کیا ابھی آپ کے سامنے. اب میں آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ دین صرف عمل سے عبارت نہیں ہے. جو پارٹی صرف عمل کرتی رہتی ہے اور عقیدے کا نام نہ لے، اس کے اندر خباثت ہے، خباثت. اور جو صرف ایسا عقیدہ بیان کرے کہ عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں جناب، بس صرف عقیدے پر تر جاؤ گے، اس کے اندر بھی خباثت ہے. اہل سنت و جماعت کے ہاں دونوں باتیں ہیں. فرمایا عقیدہ بھی درست رکھو، عمل بھی درست رکھو، اپنی طرف سے کمی نہ کرو. لیکن کمی رہ جاتی ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. فرمایا خطائیں ہوں گی تو مصطفیٰ کی شفاعت کام آ جائے گی. بغاوت نہیں ہونی چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے. ہاں خطائیں ہیں، وہ درگزر کر، خطاؤں سے درگزر کرے گا وہ. یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب اللہ کی بارگاہ میں. اور ہمیں یہ سبق دیا ہے قرآن نے بھی، حدیث مبارکہ نے بھی. ان کو مثل مت کہو، یہ بھی مغالطہ ہے. مثل مت کہو، مثل مت بنو. مثل بننے سے ابو جہل بنو گے اور غلام بننے سے علی المرتضیٰ کی سنگت حاصل ہوتا ہے. ہاں وہ رشتہ دار تھے مگر رشتہ داری پر کبھی فخر نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا یمنیوں نے، علی تجھے حضور بھائی کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں حضور مجھے کہتے ہیں بھائی، میں انہیں بھائی نہیں کہتا. فرمایا آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں انا عبید من عباد محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. میں غلام ہوں محمد. عبد بھی نہیں کہا، عبید کہا. غلاموں میں ادنا غلام، تصویر کے ساتھ یاد کیا. حضرت مولا کائنات تو اس سے مقام حاصل ہو. اس سے تھوڑا ہی ہوتا ہے میں ان کی طرح ہوں، یہ تو میرے بھائی کے بیٹے ہیں، یہ ہے بھتیجے ہیں. ابو جہل تو اسی سوچ میں رہا تو ابو جہل ہی رہا. جنہوں نے رشتہ داری نہیں دیکھی، آقا کا مقام دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا، وہ ولایت کے شہنشاہ ہو گئے، تاجدار ولایت ہو گئے. مقام انہوں نے پایا. تو مسلمانوں اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، ایمان صحیحہ، صحت عقیدہ بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ہم کدھر جائیں گے جی؟ کچھ پڑھیں گے، پریشان خیالی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اکابر الحمدللہ موجود ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا بریلوی مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آپ کی کتب پڑھیں، آپ کا ترجمہ قرآن پڑھیں. آپ نے جو قرآن پاک کا ترجمانی کی ہے خدا کی قسم وہ پڑھیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو سہل انداز میں اور ایسے انداز میں کہ جس میں درست صحیح سمت پر ڈائریکشن ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں ڈالی کہ جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، بلکہ امت کا رابطہ اور ناطہ جوڑا ہے مدینے والی سرکار سے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار کی شان میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ ہرما نصیب ہوں تجھے، امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے
کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔